آیات کے پردے میں نشانات کا مخزن، قرآن کا ہر حرف کرامات کا مخزن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ وإن تبتم فلکم رؤوس اموالکم لا تظلمون ولا تظلمون۔ ان آیات کا ترجمہ یہ ہے: اے ایماندارو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور اگر تم مومن ہو تو سود کے حساب میں سے جو کچھ باقی ہو اسے چھوڑ دو، اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ سن لو، اور اگر تم توبہ کرو تو تمہارے اصل زر تمہارے ہی رہیں گے، نہ تم ظلم کرو گے، نہ تم پر ظلم کیا جائے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سامعین کرام، ہم آیات کے شان نزول کے حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ اس حوالے سے یہ بات غور طلب ہے، مد نظر رکھنی چاہیے کہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ اس آیت کا شان نزول فلاں واقعہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس واقعے پر یا اس واقعے پر بھی یہ آیت چسپاں ہوتی ہے، نہ یہ کہ اس واقعے کی وجہ سے اللہ نے یہ آیت نازل کی۔ اس آیت نے تو بہرحال نازل ہونا ہی تھا۔ جو آیات میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہیں، یہ آیات سود والی آیات، آیات ربا کہلاتی ہیں۔ اس کے دو شان نزول بیان کیے جاتے ہیں۔ شان نزول کے حوالے سے ایک کتاب ہے اسباب نزول القرآن جو علامہ واحدی صاحب نے لکھی ہے۔ اس میں وہ لکھتے ہیں، اس کا خلاصہ اس طرح ہے کہ کہتے ہیں کہ یہ آیات حضرت عباس اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل ہوئیں۔ ان دونوں نے کھجور کی فصل پر اس شرط پر قرض دیا تھا کہ جب کھجور کی فصل پک کر تیار ہو جائے گی تو مقروض ساری فصل ان دونوں کے حوالے کر دے گا۔ تاہم جب فصل پک گئی تو مقروض نے کہا کہ تم آدھی فصل لے لو، ساری نہ لو، کیونکہ مجھے گھر میں بھی ضرورت ہے، اور یہ بھی شرط طے کی کہ آئندہ میں تمہیں اس کے بدلے 2 گنا کھجور دوں گا۔ حضرت عباس اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر راضی ہو گئے، اور جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہوئی تو آپ نے اس سے منع بھی فرمایا، اور کہتے ہیں کہ اس موقع پر یہ آیات نازل ہوئیں کہ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا، کہ جو باقی سود رہ گیا ہے اس کو چھوڑ دو، وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، اور اگر تم توبہ کر لو تو تمہارے لیے راس المال یعنی اصل زر ہے۔ چنانچہ ان دونوں صحابہ نے صرف اصل زر وصول کر لیا اور سود کو چھوڑ دیا۔ دوسری روایت کے مطابق یہ آیت حضرت عباس اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی۔ یہ دونوں احباب دور جاہلیت میں لوگوں کو سود پر قرض دیا کرتے تھے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ والی آیت نازل کی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اعلان فرما دیا کہ جاہلیت کے زمانے کے تمام سودی معاملات ختم کر دیے گئے ہیں، اور فرمایا کہ سب سے پہلا سود میں حضرت عباس بن عبد المطلب کا منسوخ کرتا ہوں۔ سامعین کرام، عرب میں 2 قسم کے سود کا رواج تھا۔ پہلی قسم تو یہ تھی کہ قرض دیتے وقت یہ طے کر لیا جاتا تھا کہ میں تمہیں 1 دینار دے رہا ہوں، 1 مہینے کے بعد یا جو بھی مقررہ مدت ہوگی، جب تم واپس کرو گے تو تم مجھے 2 دینار واپس کرو گے، یا اس کو بڑھا کے واپس کرو گے۔ اگر زیادہ تاخیر ہوگی تو سود بڑھتا چلا جاتا تھا۔ اس کو کوئی چیک کرنے والا نہیں تھا، کوئی شرح مقرر کرنے والا نہیں تھا۔ اس قسم کے سود کو منع کرنے کے لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آن نے فرمایا کہ لا تبیع الدینار
فرمایا کہ لا تبیعوا الدینار بالدینارین ولا الدرہم بالدرہمین، کہ ایک دینار کو 2 دینار کے بدلے اور 1 درہم کو 2 درہم کے بدلے فروخت نہ کرو۔ دوسرا طریقہ سود کا یہ تھا کہ ایک شخص 1 کلو کھجور کے بدلے 1.5 کلو کھجور طلب کرتا تھا اور وقت بھی مقرر کیا کرتا تھا کہ اتنے عرصے کے بعد مجھے اسی قسم کی کھجور مجھے چاہیے۔ گویا کہ جنس کے اوپر جنس بڑھا کر لی جاتی تھی۔ مثلا اگر سونا ادھار لیا جا رہا ہے تو پھر بدلے میں زیادہ سونا ادھار لیا جاتا تھا، اگر کھجور لی جا رہی ہے تو بدلے میں زیادہ، اگر چاندی لی جا رہی ہے تو بدلے میں زیادہ۔ تو اس کے بارے میں بھی اس سود کو بھی منع کر دیا۔ چنانچہ آن وسلم نے فرمایا کہ سونے کے بدلے سونا اور چاندی کے بدلے چاندی، گندم کے بدلے گندم، جو کے بدلے جو، کھجور کے بدلے کھجور، نمک کے بدلے نمک، ایک جیسا دست بدست ہونا چاہیے۔ جس نے زیادہ دیا یا زیادہ طلب کیا اس نے سود لیا، لینے اور دینے والا اس میں برابر ہے۔ تو اسلام نے ان دونوں قسم کے سود کو منع فرما دیا اور فرمایا کہ یہ کسی بھی قسم کا چاہے لینے والا ہو یا دینے والا، دونوں ہی صورتیں سود کی منع ہیں۔ لیکن سود ہے کیا چیز اور تعریف کیا ہے؟ ایک تو یہ رواج میں نے بتا دیا کہ عرب میں کیا رواج تھا، دوسرا سود کی تعریف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرما دی۔ وسلم نے فرمایا کل قرض جر منفعتا فہو ربا، کہ ہر وہ قرض جس پر نفع حاصل کیا جائے وہ سود ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بھی سود کی تعریف فرمائی اور آپ نے اس حدیث کی گویا ایک رنگ میں تصدیق کر دی۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ شرع میں سود کی یہ تعریف ہے کہ ایک شخص اپنے فائدے کے لیے دوسرے کو روپیہ قرض دیتا ہے اور فائدہ مقرر کرتا ہے۔ یہ تعریف جہاں صادق آوے گی وہ سود کہلاوے گا۔ تو گویا یہ بتا دیا کہ جس لین دین میں 2 چیزیں پائی جاتی ہوں وہ سود کی کیٹیگری میں آئے گا۔ نمبر 1 کہ وہ سود کے لیے اس کو قرض دیا جائے، نمبر 1، اور نمبر 2 کہ وقت مقرر ہو، فکس پروفٹ ہو۔ نمبر 1 کہ وقت مقرر ہو اور نمبر 2 نفع مقرر کیا جائے۔ تو گویا جس چیز میں یہ 2 چیزیں شامل ہو جائیں گی وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تعریف کے مطابق اور جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف فرمائی ہے اس کے مطابق یہ سود کہلائے گا۔ ایک بات سمجھنے والی ہے کہ سود کیوں حرام ہے، اس کی حرمت کی کیا وجہ ہے۔ دیکھیں، اسلام ظلم اور زیادتی کے خلاف ہے۔ سود کے حرام ہونے کی وجہ یہ ہے کہ سود کی وجہ سے ایک شخص یا ادارہ یا کمپنی دوسرے کی مجبوری کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے اس پر ظلم کرتا ہے اور اس کو قرض کے بوجھ تلے دبا دیتا ہے اور پھر یہ قرض بڑھتا چلا جاتا ہے۔ پس سود کو سمجھنے کا اصول یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں ایک فریق مالی لین دین کے ذریعے دوسرے فریق پر ظلم کرتا ہے اور اس کو دباتا چلا جاتا ہے، یا پھر ایک فریق ساری دولت اپنے پاس اکٹھی کرنا شروع کر دیتا ہے اور غریب طبقہ مزید غریب ہو جاتا ہے اور اس طرح دولت چند ہاتھوں میں تقسیم ہو کر رہ جاتی ہے۔ تو جو میں نے شروع میں قرآن کریم کی آیت پڑھی تھی وہ آیت انتہائی اہم ہے سود کے معاملات کو سمجھنے کے لیے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سود کی حرمت کی وجہ یہ ہے کہ لا تظلمون ولا تظلمون، کہ نہ تم ظلم کرو گے اور نہ تم پر ظلم کیا جائے گا۔ یعنی سود کی وجہ سے ایک فریق ظلم کر رہا ہوتا ہے اور دوسرا مظلوم بن رہا ہوتا ہے۔ تو یہ جو آیت کا ٹکڑا ہے سمجھ لیں کہ اس نظام کو سمجھنے کے لیے ایک چابی ہے۔ گویا اس آیت کی روشنی میں اسلام ایسے سود سے منع کرتا ہے جس میں غرباء پر ظلم کیا جا رہا ہو، جس میں ایک فریق ظالم بن رہا ہو اور دوسرا مظلوم بن رہا ہو، ایک طبقہ امیر سے امیر ترین بن رہا ہو اور دوسرا طبقہ غریب سے غریب تر ہو رہا ہو۔ پر اس لحاظ سے اب ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ کیا آج کل کے بینکنگ سسٹم میں امیر غریب کا استحصال کر رہا ہے یا نہیں، کیا بینک ظالم بن رہا ہے یا نہیں۔ اس حوالے سے کئی باتیں غور طلب ہیں۔ اسی لیے حضرت مسیح موعود نے فرمایا تھا کہ آج کل یہ مسائل زیر و زبر ہو چکے ہیں، ہمیں دوبارہ سے اس کے متعلق غور کرنے کی ضرورت ہے۔
چنانچہ حضرت سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح الخامس اید اللہ تعالیٰ بن نصیر فرماتے ہیں کہ اسلام نے جس سود سے منع فرمایا ہے اس میں غرباء کی مجبوری کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے انہیں قرض دیتے وقت اس پر پہلے سے سود کی ایک رقم معین کر لی جاتی تھی اور غریب اس سود در سود کے بوجھ تلے دبتا چلا جاتا تھا اور یہ قرض اور سود کبھی ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتا تھا۔ جبکہ موجودہ زمانے میں اگر کوئی قرض لی ہوئی رقم واپس کرنے کی استطاعت نہ رکھتا ہو اور اس کا دیوالیہ نکل جائے تو بینکرپسی کے تحت وہ قرض ختم بھی ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اس زمانے کے حکم و عدل سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ اب اس ملک کے اکثر مسائل زیر و زبر ہو گئے ہیں، کل تجارتوں میں ایک نہ ایک حصہ سود کا موجود ہے، اس لیے اس وقت نئے اجتہاد کی ضرورت ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس ارشاد کی روشنی میں جماعت احمدیہ اس بارے میں تحقیق بھی کر رہی ہے اور اس پر جو معاملات آتے ہیں وہ حضرت صاحب اس کے بارے میں تحقیق کرواتے بھی رہتے ہیں۔ تو سامعین کرام، اس کے بعد ہم بعض سوالوں کے جوابات کی طرف آتے ہیں جو سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح الخامس اید اللہ تعالیٰ بن عزیز نے مختلف مواقع پر حالات حاضرہ کے حوالے سے بیان کیے۔ مثلا ایک سوال بڑی کثرت سے کیا جاتا ہے کہ اگر سیونگ اکاؤنٹ میں رقم رکھی جائے تو اس پر بینک کچھ منافع دیتا ہے، کیا یہ منافع ذاتی استعمال میں لانا جائز ہے؟ اس کو بعض انٹرسٹ کا نام دیتے ہیں، بعض کہتے ہیں یہ ربا ہے، کوئی استعمال نہیں کر سکتے۔ اس کے حوالے سے حضرت خلیفۃ المسیح الخامس اید اللہ تعالیٰ بن عزیز نے کیا رہنمائی فرمائی وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں اگر کوئی ادارہ جو خالصتاً حکومت کی ملکیت ہو، جیسا کہ پاکستان میں قومی بچت اور نیشنل بینک ہے، جو اپنے سرمایہ کو مختلف قسم کے فلاحی کاموں میں خرچ کرتا اور عوام الناس کی بھلائی اور بہتری کے لیے اس پیسے کو استعمال کرتا ہے، جس کے نتیجے میں ملک کی معیشت میں ترقی ہوتی ہے، عوام کے لیے روزگار کے زیادہ مواقع پیدا ہوتے ہیں اور حکومت کے ریونیو میں اضافے کا باعث بنتا ہے، اس صورت میں یہ حکومتی مالی ادارہ اپنے کھاتہ داروں کو بھی اپنے نفع میں شریک کر لیتا ہے، جسے وہ منافع کا نام دیتا ہے، اور کھاتے داروں کو جب اپنی رقم کی ضرورت ہوتی ہے وہ اسے واپس بھی لے سکتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں یہ خالص حکومتی ادارے اپنے کھاتہ داروں کو منافع کے نام پر جو زائد رقم دیتے ہیں وہ سود کے زمرے میں نہیں آتی، بلکہ وہ بادشاہ کی طرف سے ایک احسان سمجھا جائے گا، لہٰذا ایسا منافع انسان اپنے ذاتی استعمال میں لا سکتا ہے۔ تو یہ حضور کی بڑی واضح رہنمائی ہے کہ وہ چیز، وہ منافع جو بینک دیتا ہے، آئسا اکاؤنٹ ہے مثلا آپ کا پرسنل سیونگ اکاؤنٹ ہے، اگر وہ حکومت سے الحاق شدہ ہے اور حکومت اس کی نگرانی کر رہی ہے تو ایسے اکاؤنٹ سے ملنے والا منافع آپ اپنے ذاتی استعمال میں بھی لا سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کو وہ منافع کسی حکومتی بینک سے نہیں مل رہا یا ایسے بینک سے نہیں مل رہا جس کو حکومت سپورٹ کرتی ہو، تو اس صورت میں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سود ہے۔ تو ایسی چیز چونکہ وہ انہوں نے آپ کو دینا ہی دینا ہے، اس کے بارے میں حضرت مسیح موعود وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ ایسی رقم پھر اشاعت اسلام کی مد میں دے دی جائے۔ سوال نمبر 2، ایک اور سوال کی طرف چلتے ہیں کہ کیا مورگیج سود ہے؟ تو اس کے حوالے سے یہ بھی چونکہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جس میں بڑی کثرت سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ سود اصل میں ہے کیا، تو کیا ہم اس کو سود کہہ سکتے ہیں؟ انٹرسٹ نام رکھ دینے سے سود نہیں قرار پاتا، وہ صرف کسی کا نام رکھ دیا جائے جب تک کہ وہ ڈیفینیشن اس کے اوپر مکمل پوری نہ آئے۔ تو اس حوالے سے حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بن عزیز نے کیا فرمایا؟ آپ فرماتے ہیں پہلی بات یہ ہے کہ اسے سودی قرض قرار دینا کلیتاً درست نہیں، کیونکہ اس طریقہ کار میں مکان خریدنے کے لیے بینک یا کسی مالیاتی ادارے سے جو قرض حاصل کیا جاتا ہے، جب تک یہ قرض واپس نہ ہو جائے یہ مکان ایک حد تک قرض دینے والے بینک یا اس مالیاتی ادارے کی ملکیت رہتا ہے۔
جو اسلام کے جائز کردہ طریقہ کار رہن کی ایک صورت بنتی ہے۔ گویا حضور فرما رہے ہیں کہ یہ ایک طرح سے رہن بن جاتا ہے جو کہ اسلام میں بھی جس کی اجازت ہے۔ قرآن کریم میں الفاظ ہیں فرحان و مقبوضہ کہ رہن با قبضہ جائز ہے اور اس سے فائدہ اٹھانا بھی جائز ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ بینک یا مالیاتی ادارہ اپنے اس قرض پر جو کچھ زائد رقم وصول کرتا ہے، اگرچہ وہ اس کی وجہ پیسے کی ڈی ویلیویشن بتاتا ہے، لیکن وہ اس مکان کا کرایہ بھی تو سمجھا جا سکتا ہے جو رہن سے فائدہ اٹھانے کے زمرے میں آئے گا۔ پھر بینک یا اس مالیاتی ادارے کے اس قرض کے حساب کتاب رکھنے اور اس کی وصولی کے لیے مساعی کرنے میں اس کے مینجمنٹ اینڈ ایڈمنسٹریٹو چارجز بھی قرار دیے جا سکتے ہیں۔ دوسری بات جو حضور نے بیان فرمائی وہ یہ تھی، فرماتے ہیں کہ ان مغربی ممالک میں چونکہ ہر انسان اپنے رہنے کے لیے بھی آسانی سے مکان نہیں خرید سکتا، اس لیے یا تو اسے ساری زندگی کرائے کے مکان میں رہنا پڑتا ہے جس میں اسے زندگی بھر ادا کیے گئے کرائے کا اس مکان میں رہنے کے علاوہ اور کوئی فائدہ نہیں ہوتا، کیونکہ کرائے کی اتنی بڑی رقم ادا کرنے کے باوجود بھی یہ مکان کبھی بھی اس کی ملکیت نہیں ہوتا، یا پھر وہ مارگیج کی سہولت سے فائدہ اٹھا کر اپنی رہائش کے لیے ایک گھر خرید لیتا ہے جس پر اسے تقریباً اتنی ہی مارگیج کی قسط ادا کرنی پڑتی ہے جس قدر وہ مکان کا کرایہ دے رہا ہوتا ہے، لیکن مارگیج میں اسے یہ ایکسٹرا ایک زائد فائدہ دیا جاتا ہے کہ ان اقساط کی ادائیگی کے بعد یہ مکان اس کی ملکیت ہو جاتا ہے۔ تو گویا مارگیج ہرگز اس طرح کا سود نہیں ہے جس طرح کے بیان کیا جاتا ہے، جس کے نتیجے میں ایک فریق ظالم بن رہا ہے اور ایک فریق مظلوم بن رہا ہے۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ قرآن کریم کا جو اصول شروع میں بیان کیا تھا لا تظلمون ولا تظلمون، کہ نہ تم ظالم بنو اور نہ تم پر ظلم کیا جائے گا، یعنی نہ تم مظلوم بنو۔ تو جہاں پہ یہ چیز نہیں آئے گی، جہاں پہ یہ چیز صادق نہیں آئے گی، وہ سود کی کیٹیگری سے نکل جائے گا۔ سود وہ ہوگا جس میں ایک فریق ظالم اور ایک مظلوم بن رہا ہوتا ہے۔ پھر ایک اور سوال جس کی طرف اکثر جو سوال کیا جاتا ہے کہ کیا قسطوں پر چیزیں خریدنا سود ہے؟ قسطوں پر اگر کوئی چیز خریدی جائے اور قسطوں کی جو رقم ہے وہ اصل رقم سے اگر زیادہ ہو جائے تو کیا یہ سود کے دائرے میں شامل ہوگی؟ اس کے بارے میں حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بن عزیز فرماتے ہیں کہ نقد اور قسطوں میں اشیاء کی خرید و فروخت میں اشیاء کی قیمت میں کمی بیشی کے ہونے میں کوئی حرج نہیں، اور قسطوں میں کچھ زائد قیمت وصول کرنا سود کے ضمن میں نہیں آتا، کیونکہ اس صورت میں دکاندار کو قسطوں میں چیزیں خریدنے والوں کا باقاعدہ حساب رکھنا پڑے گا، اور ہو سکتا ہے کہ انہیں ان قسطوں کی ادائیگی کے لیے یاد دہانیاں بھی کروانی پڑیں، جس پر بہرحال اس کا وقت صرف ہوگا، اور دنیاوی کاموں میں وقت کی بھی ایک قیمت ہوتی ہے۔ چنانچہ ملازمت پیشہ لوگ اپنے وقت کی بڑی بڑی تنخواہیں لیتے ہیں۔ پھر حضرت خلیفۃ المسیح خامس ایدہ اللہ بن عزیز نے اس کا حوالہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے دور سے دیا کہ اس قسم کا ایک سوال حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی خدمت میں بھی پیش ہوا تھا۔ چنانچہ اخبار بدر نے یہ اعلان شائع کیا تھا کہ اخبار چلانے کے لیے ہمیں اخبار کی قیمت ایڈوانس میں ہم لے لیتے ہیں، جس سے اخبار چلانے میں آسانی رہتی ہے، اور جو ایڈوانس میں رقم دے اس سے ہم 3 روپے لیتے ہیں، اور جو لوگ ایڈوانس میں رقم نہیں دیتے اور بعد میں دینے کا وعدہ کرتے ہیں تو اخبار والے کہتے ہیں ہم ان سے اخبار کی قیمت 4 روپے لیتے ہیں۔ اس پر ایک دوست تھے، انہوں نے حضرت مسیح علیہ السلام خدمت میں لکھا کہ حضور یہ جو زائد رقم لی جا رہی ہے یہ کہیں سود تو نہیں ہے؟ اس پر حضرت مسیح علیہ السلام نے جو جواب عنایت فرمایا وہ یہ تھا، حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا میرے نزدیک اس سے سود کو کچھ تعلق نہیں، مالک کا اختیار ہے کہ جو چاہے قیمت طلب کرے، خاص کر بعد کی وصولی میں حرج بھی ہوتا ہے، اگر کوئی شخص اخبار لینا چاہتا ہے تو وہ پہلے بھی دے سکتا ہے، یہ امر خود اس کے اختیار میں ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ پس اقساط کی صورت میں اشیاء کی فروخت پر دکاندار کا
کچھ زائد قیمت وصول کرنا جائز ہے اور یہ سود کے زمرے میں نہیں آتا۔ اب ایک آخری جو سوال ہے وہ پیش کرتا ہوں، کیا شیئرز خریدنا یا سٹاک مارکیٹ میں رقم لگانا جائز ہے؟ درست ہے۔ اس کے متعلق سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح خامس ایدہ تعالیٰ بن نصیر فرماتے ہیں، جہاں تک مختلف کمپنیوں کے صرف شیئرز خریدنے کا معاملہ ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، کیونکہ یہ بھی ایک طرح سے نفع و نقصان میں شراکت والا ایک کاروبار ہی ہے، اگرچہ اس میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ اس کاروبار میں دھوکہ دہی کا بہت امکان ہوتا ہے۔ البتہ اگر یہ صورت ہو کہ ادھر شیئرز خریدے ادھر فروخت کیے اور صبح و شام شیئرز مارکیٹ کے انڈیکس بورڈ پر ہی نظر جمائی رکھی جائے تو یہ لاٹری سے ملتی جلتی صورت ہوگی، جس کی ممانعت کا کسی کو انکار نہیں۔ سامعین کرام، آخر میں حضرت مسیح موعود السلام کا ارشاد سود کے حوالے سے پیش کرتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ لوگ اس راز کو نہیں سمجھتے کہ متقی کے لیے خدا تعالیٰ کبھی ایسا موقع نہیں بناتا کہ وہ سودی قرضہ لینے پر مجبور ہو۔ یاد رکھو، جیسے اور گناہ ہیں مثلاً زنا، چوری، ایسے ہی یہ سود دینا اور لینا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس لعنت سے محفوظ رکھے اور بچائی رکھے اور اس کے حلال عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔